7واں سبب تقوی پر تکبر۔ بندوں کے لیے طاعت و عبادت پر تکبر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے، اور طریقہ علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں تمام مخلوق کے لیے تواضع لازم کر لے اور یہ جانے کہ جو شخص علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ علم کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 8۔ آپ کہیے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا صحابی پر۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر عابد یہ کہے کہ یہ آیات عالم باعمل کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، عالم فاجر کی فضیلت میں نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پیش نظر یہ آیت نہیں ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 114۔ بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ علم کی بنا پر عالم سے باس پرس ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم اس عالم کے لیے وسیلہ نجات اور کفارہ ذنوب بن جائے، جیسا کہ روایات سے ان دونوں باتوں کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ عابد کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، باس پرس ہوگی یا نجات ملے گی۔ اس لیے عابد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے، بلکہ اس پر عالم کے تئیں متواضع رہنا واجب ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو اہل علم کو عابدوں پر برتر رہنے اور تکبر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ علم عبادت سے افضل ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث کی روح سے عالم کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ مشکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایسا ہو جائے کہ اس کا ایک گناہ فاسق کے تمام فسق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور اسے اپنے گمان میں ہلکا سمجھتا ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو۔ کیا اس صورت میں بھی عالم کو برتری کا احساس ہونا چاہیے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کو عالموں پر تکبر نہ کرنا چاہیے، اسی طرح عالموں کو بھی تکبر سے بچنا چاہیے، بلکہ دونوں کو اپنے نفس پر خائف رہنا چاہیے۔ آدمی کو اپنے نفس کا نگراں اور اس کی صحیح تربیت کا مکلف قرار دیا گیا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہر شخص پر اپنے نفس کا خوف غالب رہے اور دوسرے کے حق میں رجا غالب رہے۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیر عالم پر بھی تکبر کرتا ہے۔ غیر عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا حال مستور ہو اور دوسرا وہ جس کا حال منکشف ہو۔ جن لوگوں کا حال اس پر منکشف نہیں، ان پر تکبر کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ شاید ان کے گناہ اس سے کم ہوں، عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آگے ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں کا حال منکشف ہوا ان پر بھی تکبر نہ کرنا چاہیے، الا یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اس کے تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ ہوں، اور جب تک وہ زندہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے عابد کا ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہو کہ مکشوف الحال کے تمام گناہوں سے بڑھ جائے، اور اگر عابد کہے کہ فلاں شخص کے گناہ بڑے ہیں، مثلا وہ زانی، شرابی یا قاتل ہے، تب بھی اس پر تکبر نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دل کے گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے، مثلا ریا، حسد، فریب، باطل کا اعتقاد، اللہ تعالی کی صفات میں وسوسہ وغیرہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی سخت ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ظاہری جوارح سے عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ ایسے مخفی گناہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یہاں مبغوض بن جاتا ہے، اور آدمی بظاہر فسق میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت، اخلاص، خوف اور تعظیم کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ انجام قیامت کے دن سامنے
آئے گا جب بہت سے کھلے فاسق بہت سے کھلے عابدوں سے بدرجہ بلند ہوں گے۔ ایسا ممکن ہے، اور ان امور میں امکان بعید بھی امکان قریب ہونا چاہیے، بشرطیہ یہ کہ تمہیں اپنے نفس کا خوف ہو۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان باتوں پر غور نہ کرو جو غیر کے حق میں ممکن ہیں، بلکہ ان امور پر غور کرو جو تمہارے حق میں باعث تشویش ہیں، اس لیے کہ ہر شخص خود اپنے گناہ کی سزا بھگتتا ہے، نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھٹکو گے اور اپنے آپ کو کبھی دوسرے سے بڑا تصور نہیں کرو گے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ ہوں۔ انہوں نے 9 خصلتیں شمار کرائیں، 10ویں خصلت پر پہنچے تو فرمایا 10ویں خصلت کیا ہے؟ 10ویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے اور بول بالا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ آدمی 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تم سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تم سے کمتر و ادنا ہیں۔ تمہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تم سے بہتر ہو تو اس سے مل کر خوش ہو اور یہ تمنا کروں کہ اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بنا دے، اور اگر کوئی شخص تم سے برا ہو تو یہ سوچو کہ شاید یہ شخص نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں، شاید یہ باطن میں اچھا کام کرتا ہو جو اس کے حق میں خیر ہو، یا اس میں کوئی اچھی عادت ہو جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم کرے، اس کی توبہ قبول فرمائے اور حسن عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے، یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع ہو جائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی عقل کامل ہوگی اور زمانے کی قیادت کا مستحق ہوگا۔ بہرحال جسے یہ خیال ہو کہ وہ بدبخت ہو سکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اس کی قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے، اسے ہرگز تکبر نہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہو تو ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ یہی فضیلت ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی سمت محو سفر تھا، اسے خواب میں حکم دیا گیا کہ فلاں جفت ساز کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ عابد اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے مستجاب الدعوات بنایا گیا؟ اس نے کہا کہ میں دن کو روزے رکھتا ہوں اور اسی حالت میں مزدوری کرتا ہوں، جو کماتا ہوں اس میں سے کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ سوائے عبادت الہی کے کچھ نہ کرتے ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خواب میں عابد کو حکم ہوا کہ جفت ساز کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تمہارا رنگ زرد کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جو شخص مجھے نظر آتا ہے میں اسے دیکھ کر یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ عابد نے دل میں سوچا یہ شخص اسی بنا پر مقبول ہے۔ خوف و خشیت کی فضیلت قرآن کریم میں بھی وارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 60۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں یا باوجود دینے کے ان کے دل اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، یعنی عبادت تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں بارگاہ الہی میں یہ عبادتیں قبول نہ ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 57۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، فرمایا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ ہم تو اس سے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے۔
فرشتے معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی خوف سے مفر نہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون وہم من خشیۃ ربہم مشفقون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20 اور 21۔ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 اور 28 ہیں۔ خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے۔ خاتمے کے وقت تمام بے خوفی دھری رہ جائے گی۔ تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے۔ بے خوفی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں، اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجات کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل سے ہوتا ہے، اتنا فائدہ ظاہری اعمال و اطاعت سے نہیں ہوتا۔ یہ ہیں وہ معارف جن سے کبر کا علاج کیا جا سکتا ہے، تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں اور کبر سے برات کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقت میں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آتا ہے تو طبیعت اپنے سابقہ وصف پر آ جاتی ہے اور وعدہ فراموش کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے محض معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے اس کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ متواضعین کی صحیح آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر کبر کا ہیجان ہو۔ آزمائش کی بات آئی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نفس کا 5 طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، اگرچہ امتحانات کے 5 سے زیادہ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا مناظرہ کسی موضوع پر اپنے کسی ہم اثر سے ہو۔ اس موقع پر اگر ہم اثر فریق کی زبان پر حق آ جائے تو یہ لکھنا چاہیے کہ اسے یہ بات گراں تو نہیں گزری، نیز کیا وہ اس حق کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ ہے اور صحیح بات کہنے پر اس کا ممنون ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو سمجھنا چاہیے اور نفس کے علاج میں مشغول ہونا چاہیے۔ پہلے علمی علاج کرے، یعنی اس سے اس کی خست اور کمینگی یاد دلائے، موت کا وقت ملحوظ رکھے اور یہ سوچے کہ کبر اللہ کے سوا کسی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ عملی علاج اس طرح کرے کہ نفس کو حق قبول کرنے پر زبردستی آمادہ کرے اور زبان سے بتکلف اپنے مقابل کی تعریف کرے اور حق بات بتلانے پر اس کا شکر گزار ہو۔ اسے یہ باور کرائے کہ جس بات سے غافل تھا تم نے وہ بات واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے۔ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ جس شخص کی نشاندہی سے یہ خزانہ بازیافت ہو، اس کا شکر گزار ہونا بھی ایمان کا ایک اہم وصف ہے۔ چند مرتبہ اس طرح امور مواظبت کرنے سے پہلے طبیعت قبول حق کی عادی ہو جائے گی اور ہم اثروں کی تعریف گراں گزرتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبر کی خباثت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ مقابل ہم اثر کی تعریف مجمع عام میں گراں گزرتی ہو، تنہائی میں گراں نہ گزرتی ہو، تو یہ ریا ہے۔ ایسے شخص کو ریا کا علاج کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کر دے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اس کا نفع ایسے کمال میں ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو۔ مخلوق کے نزدیک کسی وصف کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریا کے علاج میں ہم نے اسی طرح کی کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں، ان پر نظر ڈالے، اور اگر مقابل ہم اثر کی تعریف تنہائی اور مجمع دونوں میں گراں گزرتی ہو تو ایسے شخص میں کبر اور ریا دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہاں صرف ایک مرض کا علاج کافی نہیں ہے، جب تک دونوں سے نجات حاصل نہ ہو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے دونوں مرضوں کا علاج ضروری ہے، کیونکہ دونوں مرض مہلک ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے برابر والوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو، انہیں اپنے اوپر ترجیح دے، ان کے پیچھے پیچھے چلے، مسند صدارت پر دوسروں کو بٹھائے، خود ان سے نیچے کی نشست پر بیٹھے۔ اگر نفس پر یہ اعمال گراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے۔ نفس کو بتکلف ان اعمال پر آمادہ کرے تاکہ طبیعت ان کی عادی ہو جائے اور کسی قسم کی گرانی باقی نہ رہے۔ ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے باز نہیں آتا۔ مثلا
مثلاً آدمی محفل میں جا کر جوتوں میں یا بالکل پچھلی صف میں بیٹھ جاتا ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے شخص کو صدر نشین بنا دیتا ہے جو ارذل ہو اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے، حالانکہ یہ کبر ہے۔ یہ بات متکبرین کے دلوں کے لیے آسان معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی فضیلت سے دستبردار ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے، بلکہ تواضع کے ذریعے تکبر کا اظہار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی بیٹھے تو اپنے برابر ہی کے لوگوں میں، مگر ان سے دبا ہوا بیٹھے، یہ نہیں کہ جوتوں میں جا بیٹھے۔ متواضعانہ نشست بھی دل سے تکبر کا خبث دور کر دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غریب کی دعوت قبول کر لے، رفقا اور اقربا کی ضرورتوں کے لیے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے۔ اگر غریب کی دعوت قبول کرنے میں تقدر ہوتا ہو یا رفقا اور اقربا کی ضرورتوں کے لیے بازار جانا گراں گزرتا ہے تو یہ کبر ہے، اس لیے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بڑا ثواب ہے۔ اگر نفس ان سے کراہت کرتا ہے تو یہ اس کے خبث کی دلیل ہے۔ اس طرح کے کاموں پر مواظبت کر کے اس خبث کا ازالہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بازار سے گھر والوں کے لیے یا رفقا کے لیے ضرورت کا سامان اٹھا کر لائے۔ اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کرتا ہے تو یہ کبر ہے یا ریا ہے۔ اگر راستے کی تنہائی کے باوجود آدمی کا نفس اس کام کا متحمل نہ ہو تو یہ کبر ہے، اور مجمع دیکھ کر گریز کرے تو یہ ریا ہے۔ اور کبر و ریا دونوں قلب کے مہلک امراض ہیں۔ اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے، لوگوں نے دلوں کی طب سے غفلت اختیار کر رکھی ہے اور جسموں کی طب میں ہمتاً مشغول ہیں، حالانکہ جسموں کے لیے موت اور فنا لکھ دی گئی ہے اور دل زندہ رہیں گے۔ ان کے مقدر میں سلامتی ہے، بشرط یہ کہ وہ سعادت مند بھی ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 89، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کا ایک گٹھر سر پر اٹھایا۔ لوگوں نے عرض کیا ابو یوسف، آپ کے پاس نوکروں اور خادموں کی کیا کمی ہے؟ ان سے کیوں نہ کہا وہ یہ بوجھ اٹھا لیتے؟ فرمایا خادموں کی واقعی میں کوئی کمی نہیں، لیکن میں اپنے نفس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، اور نفس کو آزمانا برا بھی نہیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ غور کیجئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کے عزم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امتحان بھی لیا کہ جھوٹا ہے یا سچا۔ حدیث میں ہے من حمل الفاکہۃ او الشیء فقد بری من الکبر، یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص میوہ یا کوئی چیز اٹھا کر لے آئے وہ کبر سے بری ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ گھٹیا کپڑے پہنے۔ مجمع عام میں نفس کا گھٹیا لباس سے تنفر کرنا ریا ہے اور تنہائی میں تکبر ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانہ خلافت میں رات کو ٹاٹ کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اعتقل البعیر ولبس الصوف فقد بری من الکبر، یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص خود اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دیتا ہے اور صوف پہنتا ہے وہ کبر سے بری ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے انما انا عبد اکل بالارض والبس الصوف واقل البعیر والق اصابعی واجیب دعوت المملوک فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں ایک بندہ ہوں، زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، صوف پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہوں اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کے بعض اجزاء پہلے بھی گزر چکے ہیں لیکن باقی کی سند مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا
بعض لوگ جمعے کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عبا پہن کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کبر اور ریا دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ اگر مجمع میں ہو تو ریا ہے، خلوت میں ہو تو کبر ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو شر سے واقف نہیں ہوتا وہ اس سے اجتناب نہیں کر پاتا، اور جو مرض کا ادراک نہیں کر پاتا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تواضع کے لیے ریاضت کا انتہائی درجہ۔ جاننا چاہیے کہ خلق تواضع بھی دوسرے تمام اخلاق کی طرح ہے۔ اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے کبر کہتے ہیں۔ ایک کمی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا نام خست ہے۔ ایک درمیانی درجہ ہے جسے تواضع کہا جاتا ہے۔ یہی درجہ محمود اور پسندیدہ ہے کہ آدمی بغیر ذلت و خست کے تواضع کرے۔ باقی دونوں درجے مذموم ہیں۔ اللہ کو امور میں اوساط پسند ہیں۔ جو شخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رہنا چاہتا ہے وہ متکبر ہے، اور جو ان سے پیچھے رہے وہ متواضع ہے۔ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی وہ منزلت گھٹا دی ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موچی آئے اور وہ اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے، اسے اپنی جگہ بٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس کے جوتے سیدھے کرے، گھر کے دروازے تک اس کی مشائیت کرے، تو یہ خست اور ذلت ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی تواضع کے نام پر ذلت اختیار کر لے، بلکہ پسندیدہ امر اعتدال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے۔ اس طرح کی تواضع اپنے برابر والوں کے لیے اختیار کرنا بہتر ہے۔ یا جو شخص رتبے میں اس کے قریب ہو اس کے لیے یہ تواضع کرے۔ عام آدمی کے لیے عالم کو صرف اسی قدر تواضع کرنی چاہیے کہ جب وہ آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے گفتگو کرے، سوال کرنے میں نرمی برتے، دعوت قبول کرنے میں مہربانی کرے، اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی جدوجہد کرے۔ اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے نفس پر زیادہ خوف کرے، نہ اس کی تحقیر کرے نہ تذلیل کرے، اس لیے کہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں ہے۔ بہرحال وصف تواضع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے برابر والوں اور کم رتبہ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، تاکہ اچھی تواضع کا عادی بن جائے اور کبر کا مرض زائل ہو جائے۔ جب تواضع طبیعت پر آسان ہو جائے گی تو خلق تواضع سے متصف قرار پائے گا، اور اگر شاخ گزرے گی تو متواضع نہیں کہلائے گا بلکہ متکلف کہلائے گا، کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جو بلا تکلف و تعمل اور بسہولت صادر ہو، اور اگر سہولت اس درجے کو پہنچ جائے کہ اپنا کوئی مرتبہ یا وقار ہی نہ رہے اور نوبت ذلت و خوشامد تک پہنچ جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ برتری ضرور حاصل ہونی چاہیے، یہاں تک کہ درجہ اعتدال حاصل ہو جائے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صراط مستقیم اس خلق اور دوسرے تمام اخلاق سے نہایت غامض ہے، اس کا ملنا دشوار ہے۔ البتہ کمی کی طرف یعنی خوشامد کی طرف مائل ہونا بنسبت زیادتی کے زیادہ آسان ہے، جیسے اسراف کی طرف مائل ہونا بخل کی طرف مائل ہونے کی بنسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے۔ یوں حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور برائی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ مطلق پسندیدہ چیز عدل اور وسط ہے، اور اشیاء کو شریعت و عادت کے حکم کے مطابق ان کے واجب مواضع پر رکھنا ہے۔ عجب کی مذمت اور اس کی آفات۔ عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٌ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 25۔ اور حنین کے دن بھی غلبہ دیا جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی۔ یہ بات بطریق انکار فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حصونهم من اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 2۔ اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر خدا
خدا کا عذاب ایسی جگہ پہنچا کہ ان کو خیال نہ تھا۔ اس آیت میں کفار پر اس بات کے لیے نقیر کی گئی ہے کہ وہ اپنے قلعوں اور ظاہری شان و شوکت پر عجب میں مبتلا ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ لَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 104، اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر عجب کرتا ہے، کبھی ایسے عمل پر جس میں وہ غلطی پر ہوتا ہے اور کبھی ایسے عمل پر جس میں وہ غلطی پر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات شح متاع وہواء متبع واعجاب المرء بنفسه، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، بخل جس کا آدمی متی ہو، خواہش نفس جس کا وہ متبع ہو، اور آدمی کا اپنے نفس کو بڑا جاننا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کئی مرتبہ گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس امت کے آخری حالات کے ضمن میں حضرت ابو ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا وہواء متبعا واعجاب کل ذی رائی برائیہ فعلیک نفسک، یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب تم بخل کی اطاعت، خواہش نفس کی اتباع اور اہل رائے کی خودرائی دیکھو تو اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہلاکت دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور عجب۔ ان دونوں باتوں میں انہوں نے اس لیے جمع کیا کہ سعادت سعی و طلب اور جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور مایوس انسان نہ کوشش کرتا ہے اور نہ جد و جہد، اور معجب یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے اور وہ اپنی مراد حاصل کر چکا ہے، اور اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے وہ کوشش نہیں کرتا۔ نہ موجود شے طلب کی جاتی ہے اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے۔ معجب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے، اور مایوس یہ سمجھتا ہے کہ سعادت حاصل کرنا محال ہے۔ ارشاد ربانی ہے فلا تزکوا انفسکم، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 32، تو تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیک مت سمجھو، عجب کے معنی یہی ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھا جائے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر گر پڑے تھے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی زخمی ہو گئی۔ ان کا یہ فعل یقیناً عظیم تھا کہ انہوں نے اپنی جان آپ پر فدا کر دی تھی اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی انگلی زخمی ہوئی ہے وہ کچھ مغرور ہو گئے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ نہ ان سے تکبر کا اظہار منقول ہے اور نہ یہ بات کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان کی اہانت کی ہو۔ شورا کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ان میں کسی قدر نخوت آ گئی ہے، جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے پاکیزہ نفوس عجب سے نہیں بچے تو دین میں ضعیف لوگ کب اس سے نجات پا سکتے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں۔ مطرف کہتے ہیں کہ اگر میں رات سونے میں گزاروں اور ندامت کے ساتھ صبح کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ اچھی ہے کہ میں نماز میں رات گزاروں اور عجب پر صبح کروں۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لو لم تذنبوا الخشیت علیکم ما ہبو اکبر من ذالک العجب، یہ بزاز اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر اس سے بڑے گناہ کا خوف ہے جسے عجب کہتے ہیں۔
آپ نے عجب کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بشر ابن منصور اپنی مسلسل عبادتوں کی وجہ سے ایسی شخصیت بن گئے تھے کہ انہیں دیکھ کر اللہ اور یوم آخرت یاد آ جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے طویل نماز پڑھی، ایک شخص پیچھے بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس سے عجب میں مبتلا مت ہونا، اس لیے کہ ابلیس لعین نے مدتوں فرشتوں کے ساتھ عبادت کی، اس کا انجام تم جانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے دریافت کیا، آدمی برا کب ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 263۔ تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ احسان جتانا صدقے کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ ہے اور کسی عمل کو بڑا جاننا ہی عجب ہے۔ عجب کی آفتیں، جاننا چاہیے کہ عجب کی آفتیں بے شمار ہیں۔ عجب سے کبر بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ کبر سے بہت سی آفتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ عجب کی آفتیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ مثلا آدمی میں عجب ہو تو وہ گناہ فراموش کر دیتا ہے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا، بعض گناہوں کو بالکل بھول جاتا ہے اور بعض یاد بھی آتے ہیں تو ان کے ازالے کی کوشش نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں، میرے گناہ ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو اتنے معمولی کہ نہ ان کے تدارک کی ضرورت اور نہ تلافی کی، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو چکے ہیں۔ اپنی عبادتوں کو اور اپنے مال کو وہ بڑا سمجھتا ہے اور ان پر فخر و غرور کرتا ہے، بلکہ اللہ پر احسان تصور کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کی عنایت اور اس کی توفیق ہی سے اس قابل ہوا ہوں کہ کوئی نیک عمل کر سکوں۔ پھر آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اس کی آفات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ اعمال کی آفتیں نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کوشش کی ہے وہ رائے گاں گئی ہے۔ ظاہری اعمال اگر پاک و صاف اور آمیزش سے خالی نہ ہوں تو ان کا نفع بہت کم ہے۔ آفات کی جستجو وہی کرتا ہے جس پر خوف غالب ہو۔ عجب میں مبتلا شخص اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے عذاب سے مامون و محفوظ ہوں، اللہ کے یہاں میرا ایک مقام ہے، مجھے ایک عظمت حاصل ہے، بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے اور مجھے ان کا اجر عطا کرے، جو حقیقت میں اللہ کی نعمتیں اور عطایا ہیں۔ عجب آدمی کو اپنی تعریف کرنے، اپنا تزکیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی رائے، عمل اور عقل پر عجب کرتا ہے تو وہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ہے اور نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، بلکہ اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے۔ اپنے سے بڑے صاحب علم سے کچھ پوچھنا اپنی اہانت تصور کرتا ہے۔ بسا اوقات غلط خیالات پر بھی عجب کر کے محض اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزرے ہیں، کسی دوسرے دل میں پیدا نہیں ہوئے، پھر اپنے غلط یا صحیح خیالات پر اصرار کرتا ہے، نہ کسی ناصح کی نصیحت سنتا ہے اور نہ کسی واعظ کا وعظ قبول کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے جاہل ہوں، اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ اگر غلط رائے دنیاوی امور میں ہوئی ہے تو مقصد سے محروم رہ جاتا ہے، اور اگر دینی امور میں ہوتی ہے، خاص طور پر عقائد میں، تو ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے مطالعے و مذاکرے پر مواظبت کرتا، اہل بصیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضرور پہنچتا۔ عجب کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی کامیابی کے گمان میں مبتلا ہو کر سعی و کوشش میں سست پڑ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں، حالانکہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ صریح ہلاکت اس کی تقدیر ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاعت کی حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔
عجب اور ناز کی حقیقت اور تعریف۔ عجب ایسے وصف میں ہوتا ہے جو یقینی طور پر کمال ہو۔ جو شخص علم، عمل یا مال میں اپنے نفس کے لیے کسی کمال کا معترف ہے، اس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کمال کے زوال سے خائف ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں میرا کمال نقص نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے، ایسا شخص معجب نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے اسے کمال کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے خوش نہیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے، ایسا شخص بھی معجب نہیں ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ نہ اسے زوال کا خوف ہے اور نہ اللہ کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال اور سربلندی پر خوشی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے، میرا وصف ہے، میں ہی اس کا خالق ہوں۔ یہ حالت عجب ہے۔ ایسی حالت میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جب چاہے اسے چھین سکتا ہے، تو عجب ختم ہو جائے گا۔ اس تفصیل سے عجب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعمت کو بڑا جاننا، اس پر مطمئن ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا عجب ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفس کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ پر میرا حق ہے اور اس کے یہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اللہ سے میرے تقرب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہوں گا، اس حالت کا نام اولال بالعمل یعنی عمل پر ناز کرنا اور اترانا ہے۔ گویا عمل خود کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمجھتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز دے کر اسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی اسی چیز کو بہت سمجھتا ہے، اپنی ذرا سی چیز کو بہت سمجھتا ہے۔ اگر بات یہیں تک محدود ہو تو یہ اعجاب ہے، اور اگر اس سلوک کے عوض میں وہ اپنی خدمت کا طلبگار ہو یا ناز برداری کا مطالبہ کرے یا اپنی ضرورتوں میں کام نہ آنے کو برا سمجھے تو اسے ناز کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 6 اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر ناز مت کر۔ حدیث شریف میں ہے ان الصلاة المدلی لا نرفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك۔ ناز کرنے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، تم ہنس کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، یہ اس سے بہتر ہو کہ اپنے عمل پر آنسو بہا کر ناز کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اولال کا درجہ عجب کے بعد ہے۔ اولال وہی شخص کرے گا جو عجب کرے گا۔ بعض معجب یعنی عجب کرنے والے ناز نہیں کرتے، اس لیے کہ عجب کمال نعمت کو بڑا سمجھنے اور منعم کو بھولنے کا نام ہے۔ اس میں جزا کی توقع کی شرط نہیں ہے، اور ناز میں جزا کی توقع ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے دعا کی اور قبول نہ ہونے پر برا منایا اور تعجب کیا تو یہ ناز ہے، کیونکہ فاسق دعا قبول نہ ہونے پر تعجب نہیں کرتا بلکہ قبول ہونے پر تعجب کرتا ہے، اور عابد یہ سمجھتا ہے کہ میرے حسن فعل کا یہ تقاضا ہے کہ میں جو سوال کروں پورا ہو، جو دعا مانگوں قبول ہو۔ عجب کا اجمالی علاج ہر مرض کا علاج اس کے سبب کی ضد کے تقابل سے کیا جاتا ہے۔ عجب کا سبب جہالت ہے، اس لیے اس کا علاج وہ معرفت ہے جو اس جہالت کی ضد ہے۔ عجب کے دو محل۔ عجب ایسے افعال میں بھی ہوتا ہے جو بندوں کے اختیار میں ہوں، جیسے عبادت، صدقہ، جہاد، مخلوق کی سیاست اور اصلاح، اور ایسے افعال میں بھی ہوتا ہے جن میں انہیں اختیار نہ ہو، جیسے جمال، قوت اور نصب وغیرہ۔ ان میں بھی غیر اختیاری اعمال کے مقابلے میں اختیاری اعمال میں زیادہ عجب ہوتا ہے۔ آدمی ورع، تقوی اور اپنی دوسری عبادتوں سے جو عجب کرتا ہے وہ ان دو بنیادوں پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ معجب یعنی عجب کرنے والا ان عبادتوں کا محل اور مرکز ہے، اور دوسری یہ کہ وہ عبادتیں اس نے کی ہیں
اور اس کے اختیار و قدرت سے وجود میں آئی ہیں۔ اگر معجب کا عجب اس لیے ہے کہ وہ عمل کا مرکز و محل ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس لیے کہ محل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایک مسخر شے ہے اور دوسرے کے اختیار میں ہے۔ بھلا ایسی چیز پر کیا عجب کیا جا سکتا ہے جو نہ اپنے اختیار میں ہو اور نہ فعل کے ایجاد و حصول میں مؤثر ہو؟ اور اگر اس لیے عجب کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اس کے اختیار و قدرت سے وجود میں آئے ہیں، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت، اختیار، ارادہ، اعضاء اور وہ تمام اسباب جن سے عمل مکمل ہو کہاں سے آئے ہیں۔ اگر یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جو کسی حق کے بغیر اسے ملی ہیں، تو عجب اللہ کے جود و کرم اور عطا و بخشش پر ہونا چاہیے کہ اس نے بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا اور دوسروں پر اسے ترجیح دی۔ یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھنی چاہیے۔ مثلا بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت بخش دے جبکہ نہ اس میں کوئی وصف ہو اور نہ کمال ہو اور نہ جمال ہو، کیا اس غلام کو اپنے نفس پر عجب کرنا چاہیے کہ وہ اس انعام کا مستحق ٹھہرایا؟ اس بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ بادشاہ نے اسے از راہ ہمدردی و بندہ پروری اپنے انعام سے نوازا جبکہ وہ اپنے ذرائع، وسائل، خدمات اور اوصاف کسی بھی لحاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا۔ اپنے نفس پر عجب کرنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ البتہ غلام اس بات پر عجب کر سکتا ہے کہ بادشاہ بڑا ہمدرد، غریب پرور، نیک خو اور عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، نہ کسی کو بلا وجہ مقدم اور مؤخر کرتا ہے۔ اگر اس نے مجھ میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی تو اس انعام سے کیوں نوازا؟ ایسے شخص سے کہنا چاہیے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے۔ اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اپنے انعام کا مستحق تمہیں سمجھا، کسی دوسرے کو اس انعام سے نہیں نوازا۔ اور اگر تم میں الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا غیر کا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر عجب کے کیا معنی ہے؟ بادشاہ نے تمہیں گھوڑا دیا تو تم نے عجب نہیں کیا، جب اس نے غلام دیا تو عجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑا تھا اس لیے بادشاہ نے مجھے غلام عطا کیا ہے، دوسرے کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس لیے وہ غلام سے محروم رہے۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا تو کہ گھوڑا بھی تو بادشاہی کا دیا ہوا ہے، وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی دے سکتا تھا۔ اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی تدبیر و مصلحت ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں اس امر پر کہ تم گھوڑے کے مالک ہو عجب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل و کرم پر عجب کرنا چاہیے۔ اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دوسرے نے وہ وصف دیا ہے تب عجب کر سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں، مگر یہ بات دنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے، جبار الارض والسماوات کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، موصوف اور صفت، حال اور محل سب اسی کی ایجاد و تخلیق کا کرشمہ ہے۔ مثلا اگر آدمی اپنی عبادت پر اس لیے عجب کرے کہ اللہ نے مجھے اس عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے۔ ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہیں بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا، تمہیں ان نعمتوں پر عجب کرنا چاہیے، اس لحاظ سے نہیں کہ نعمتوں کا محل تم ہو، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعمتیں منعم حقیقی کی دین ہے۔ پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اندر صفات پیدا کیں، اعمال اور اسباب پیدا کیے، توفیق اور تحریک دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر عجب کرنا چاہیے اور نہ عالم کو اپنے علم پر، نہ مالدار کو اپنے مال پر اور نہ خوبصورت کو اپنی خوبصورتی پر، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ صرف ان نعمتوں کا محل اور مرکز ہے اور وہ بھی محض اس کے فضل و کرم سے ہے، اپنے کسی وصف کی بنا پر نہیں ہے۔
ایک اعتراض کا جواب۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے اعمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر اجر و جزا کی توقع رکھتا ہوں، اگر وہ کام میرا نہیں تو ثواب کی توقع کے کیا معنی ہے؟ اگر وہ عمل ایجاد کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہے تو مجھے ثواب کیوں ملتا ہے، اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر عجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو حق صریح ہے اور دوسرے میں کچھ مسامحت ہے۔ وہ جواب جس میں صریح حق ہے یہ ہے کہ تمہاری قدرت، تمہارا ارادہ، تمہاری حرکت اور تمہارے تمام اعمال اللہ کی مخلوق اور اس کی اختراع ہیں۔ چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو یا مٹھی بھر خاک پھینکتے ہو تو یہ تم نہیں کرتے ہو بلکہ اللہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وما رمیت اذ رمیت رمیت ولکن اللہ رمی، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 17۔ اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ یہ بات حق ہے، اور ارباب قلوب کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا گہرا مشاہد نہیں کر سکتی۔ اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اعضاء بنائے، پھر ان میں قوت، قدرت، حرکت اور صحت پیدا کی، پھر ان کے لیے علم و عقل اور ارادے کی تخلیق کی۔ اگر تم ان میں سے کوئی چیز اپنے نفس سے جدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان اعضاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں، ان میں انسان کی شرکت نہیں ہے، تاہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکھی ہے۔ چنانچہ جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا نہیں کیا، اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی، پھر مراد کا علم پہلے پیدا کیا، ارادہ بعد میں پیدا فرمایا۔ اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرمائی جو علم کا محل ہے۔ اللہ تعالی نے تخلیق کے باب میں ترتیب رکھی ہے، اس سے انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال کا خالق ہوں، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اعمال پر بندے کو ثواب کیوں ملتا ہے، اس کی تشریح ہم نے کتاب الشکر میں کی ہے، وہی مقام اس وضاحت کے لیے زیادہ موزوں بھی ہے۔ ہم دوسرے جواب سے تمہارا اشکال رفع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ عقل تمہاری قدرت سے حاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ تمہارے پاس قدرت کہاں سے آئی؟ تمہارے عمل کا تصور نہ تمہارے وجود کے بغیر ممکن ہے، اور نہ تمہارے ارادے اور قدرت کے بغیر، اور نہ ان تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دار و مدار ہے۔ یہ اور تمام چیزیں تمہارا وجود، قدرت، ارادہ، عمل کے اسباب اللہ تعالی کی جانب سے ہیں، انسان کی جانب سے نہیں۔ اگر عمل قدرت سے وجود میں آیا تو قدرت اس عمل کی کنجی ہوئی، اور یہ کنجی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ تمہیں یہ کنجی نہ دے تو تم عمل نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان اخروی سعادتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور ان خزانوں کی کنجیاں قدرت، ارادہ اور علم ہیں، اور یہ چیزیں بلا شبہ اللہ کے قبضے اور تصرف میں ہیں۔ اگر تمہاری دنیا کا کوئی خزانہ کسی قلعے میں بند ہو اور اس کی کنجیاں خازن کے پاس ہوں، اور تم یہ خزانہ حاصل کرنا چاہو تو کیا خازن سے کنجیاں لیے بغیر حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ خواہ تم 1000 برس تک اس قلعے کے دروازے پر پہرا دو یا اس کے دیواروں سے سر مارو، خزانہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، تم 1 دینار بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر خازن اس قلعے کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ سکتے ہو بلکہ ہاتھ بڑھا کر لے بھی سکتے ہو۔ اس مثال کی روشنی میں بتلاؤ کہ خزانہ تمہارے عمل سے حاصل ہوا ہے یا خازن کی قدرت دینے اور کنجیاں حوالے کرنے کی وجہ سے۔ اس صورت میں کیا تم خازن کی کنجیاں دینے پر عجب کرو گے یا اس بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کر اس میں سے خزانہ لے لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوگے۔ قفل کھولنا اور خزانہ لے لینا تو کوئی مشکل کام نہ تھا، اصل مشکل تو یہ تھی کہ قفل کی کنجی تمہارے پاس نہ تھی۔ اگر خازن تمہیں کنجی نہ دیتا تو تم کبھی یہ دولت حاصل نہ کر پاتے۔ یہی حال عبادات کا ہے۔ جب تمہیں قدرت دی گئی، ارادہ جازمہ مسلط کیا گیا ہے، ودائی اور بواعث کو حرکت دی گئی ہے،
دوائی اور بواعث کو حرکت دی گئی اور موانع دور کیے گئے، یہاں تک کہ کوئی مانع ایسا نہ رہا جو دور نہ کیا گیا ہے، اور کوئی باعث ایسا نہ رہا جسے حرکت نہ دی گئی ہو، تب تم نے عمل کیا۔ بواعث کی تحریک، موانع کا ازالہ اور اسباب کی فراہمی اللہ کی طرف سے ہوئی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر عجب کرتے ہو اور اس ذلت کے اور ذات کے فضل وجود پر عجب نہیں کرتے جس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا، اور تمہیں عبادت و اطاعت کا موقع دے کر فساق پر ترجیح دی، ان پر فساد کے دوائی مسلط کیے اور تمہیں ان سے دور رکھا، ان کے لیے برے مصاحب مہیا کیے اور تمہیں بری صحبتوں سے بچایا، انہیں شہوات و لذات کے دلدل میں پھنسایا اور تمہیں ان سے دور رکھا، انہیں خیر کے بواعث اور دوائی سے دور رکھا اور تمہیں ان سے قریب کیا تاکہ خیر پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے اور شر کے راستے پر چلنا ان کے لیے مشکل نہ رہے۔ اس میں نہ تمہارے کسی سابقہ عمل خیر کو دخل ہے اور نہ فساق کو کوئی جرم مؤثر ہے، بلکہ اس نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے ترجیح دی، مقدم کیا اور عمل خیر کے لیے منتخب کیا، اور گناہ گار کو اپنے عدل سے ٹھکرایا اور اسے شقی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تمہاری قدرت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ جب کسی عمل پر تمہاری قدرت کا تحقق مقصود ہوتا ہے تو تمہارے دل میں ایک ایسا شوق پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے فاعل ہو تو اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہو کر کیا ہے۔ اس لحاظ سے شکر کے لائق وہ ذات ہے جس نے تمہارے دل میں اس فعل کا شوق پیدا کیا اور تمہیں اس پر قدرت بخشی۔ کتاب التوحید و توکل میں ہم بیان کریں گے کہ اسباب اور مسببات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و ملزوم ہیں۔ وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل صرف اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی موجد ہے۔ اللہ تعالی کا ہر فعل عدل ہے۔ بعض بدقسمت لوگ جنہیں اللہ نے علم و عقل کی دولت سے مالا مال کیا، مال و زر کی محرومی پر برا مناتے ہیں، اور کسی غافل و جاہل کو دولت مند دیکھ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم علم و دانش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محروم ہیں، بلکہ ہمیں ایک وقت کی غذا بھی میسر نہیں، اور یہ اپنی غفلت و جہالت کے باوجود دولت مند ہیں۔ ایسے لوگ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ تقسیم منصفانہ نہیں ہے بلکہ قریب ظلم ہے، حالانکہ اس مغرور کو معلوم نہیں کہ اگر اسے مال اور عقل دونوں دے دیے جاتے، ظاہر حال میں یہ بات ظلم سے مشابہ ہوتی، اس لیے کہ اس صورت میں تنگ دست شکوہ کرتا کہ اے اللہ، تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے نوازا ہے اور مجھے دونوں سے محروم رکھا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ تھا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی اور ایک اسے دی جاتی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، عقل مند تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہو جاتی ہے۔ زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ فقیر عاقل جب کسی جاہل کو اپنے سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے تو یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی مجموعی حالت سے اس کی حالت بدل لے، یعنی اپنی مفلسی اور عقل مندی کے عوض اس کی جہالت اور مالداری خرید لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر اس کی نعمت زیادہ ہے، پھر کیوں تعجب کرتا ہے؟ اسی طرح خوبصورت عورت بدصورت عورت کے جسم پر زیورات دیکھ کر منہ بناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم ہوں، اور وہ اپنی بدصورتی پر یہ زیور سجائے پھر رہی ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے، اس احمق عورت کو معلوم نہیں ہے کہ حسن بھی دولت ہے بلکہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، چنانچہ اگر اسے بدصورتی کے ساتھ دولت اور حسن کے ساتھ فقر میں اختیار دیا جائے تو وہ حسن کو ترجیح دے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت بدصورت عورت کے مقابلے میں اس پر زیادہ ہے۔ کسی عاقل و دانا مفلس کا یہ کہنا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا اور جاہل کو دنیا سے نوازا، ایسا ہی ہے جیسا کوئی بادشاہ سے گھوڑے کا عطیہ پا کر یہ کہے کہ جہاں پناہ آپ نے مجھے غلام کیوں نہیں دیا، گھوڑا میرے پاس موجود ہے۔
ظاہر ہے بادشاہ اس شخص سے یہی کہے گا کہ اگر میں تجھے گھوڑا نہ دیتا تو غلام کے ملنے سے تعجب نہ کرتا، میں نے تجھے گھوڑا دیا ہے، اور کیا تو اس نعمت کو دوسری نعمت کا وسیلہ سمجھتا ہے، یا کوئی ایسی حجت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دوسری نعمت طلب کی جائے؟ یہ اوہام ہے، ان سب کا منشا جہل ہے۔ یہ وہم کس طرح زائل کیا جائے؟ اس طرح کے اوہام کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اس بات کا دھیان رکھے کہ بندہ، اس کا ہر عمل اور اس کے تمام اوصاف اللہ کی نعمت ہیں اور کسی استحقاق کے بغیر حاصل ہوئے ہیں۔ اس اعتقاد سے عجب زائل ہو جائے گا اور دل میں شکر و خضوع کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ خوف جاگزیں ہوگا کہ کہیں یہ نعمتیں سلب نہ ہو جائیں۔ جس شخص کے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہوتا ہے وہ نہ اپنے علم پر عجب کرتا ہے اور نہ اپنے عمل پر، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالی کی ذات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آل داؤد میں سے کوئی شخص روزے دار نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ آل داؤد میں سے کوئی شخص شب بیدار نہ ہو۔ یہ بات انہوں نے بطور فخر کہی۔ وحی آئی کہ اے داؤد، یہ عبادتیں ان کی کہاں ہیں؟ یہ تو میری توفیق اور مدد سے ہیں۔ اگر میں توفیق نہ دیتا تو نہ تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر، اور عنقریب تمہیں تمہارے نفس کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطور فخر بیان کیا اور اس پر عجب کیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ان کے نفس پر چھوڑ دیا اور ان سے ایسا گناہ سرزد ہوا جو حزن، ندامت کا باعث بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل حضرت یعقوب و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آزمائش کی تھی، وہ ثابت قدم رہے۔ عرض کیا، یا اللہ، میرا امتحان بھی لے لے، میں بھی صبر و استقلال کا مظاہرہ کروں گا۔ اس عرض داشت میں ایک نوع کا اولال اور عجب تھا۔ وہی آئی کہ اے داؤد، میں نے جب اپنے بندوں کا امتحان لیا تھا تو انہیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں کس نوع کا امتحان لوں گا، کس معاملے میں لوں گا، کب اور کس مہینے میں لوں گا، لیکن تجھے بتلائے دیتا ہوں کہ میں تیرا امتحان اسی سال، اسی مہینے میں، کل ایک عورت کے معاملے میں لوں گا۔ ہو سکے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا، پھر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ اصحاب رسول کا اپنی قوت پر عجب۔ اسی طرح جب جنگ حنین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی کثرت و قوت پر غرور کیا اور خدا کے فضل و کرم کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، کفار کے مقابلے میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور قوت بھی، تو اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کے سپرد کر دیا۔ ان کے انجام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 25۔ جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ البیہقی فی دلائل النبوہ من روایت الربیع بن انس مرسلا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن اینا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا فرمایا جبکہ میری ہر خواہش تیری خواہش کی پابند اور میرا ہر عمل تیری رضا کا تابع رہا۔ ابر کے اندر سے 10,000 آوازیں، یعنی ہر طرف سے آواز سنائی دی، آئیں کہ اے ایوب، یہ بات تیرے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟
ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وحی سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور عرض کیا، یا اللہ جو کچھ ہے تجھ سے ہے۔ وہ یہ بات بھول گئے تھے، وحی الہی نے انہیں بیدار کیا اور انہیں یہ بات یاد دلائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 21۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک نہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برگزیدہ صفت اصحاب سے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد ینجیہ عملہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان غمدنی اللہ برحمتہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل نجات دلائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہ آپ ایسے ہیں؟ فرمایا، نہ میں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ یہ حدیث سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے تمام تر زہد و تقوی کے باوجود یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ خاک یا گھاس یا پرندے ہوتے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ صاحب بصیرت کو نہ اپنے عمل پر عجب کرنا چاہیے اور نہ اپنے نفس سے بے خوف ہونا چاہیے۔ قلب سے عجب کا ازالہ کرنے کا یہ تیر بہدف علاج ہے۔ جب دل میں یہ اعتقاد راسخ ہو جاتا ہے کہ جو نعمت ہے اللہ کی عطا و بخشش ہے تو وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نعمت سلب نہ ہو جائے، بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاعت کی نعمتیں چھین لی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پرواہ نہیں کہ کسی گناہ کے بغیر محروم کر دے اور کسی وسیلے کے بغیر بخش دے، اسے اس کی پرواہ کب ہو سکتی ہے کہ کوئی نعمت دے کر واپس لے لے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن مرتد ہو کر مرتا ہے اور کافر مومن ہو کر یا فاسق متی ہو کر۔ اس طرح کے خیالات دل میں عجب کی آمد کی راہ مسدود کر دیں گے۔